السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلى آلہ وصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، امت مسلمہ کی بخشش و مغفرت فرما، امت کی اصلاح فرما اور امت محمدیہ میں ہمارا شمار فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی و رحمتک ارجع عندی من عملی۔ اللہ آپ کو بتاتا چلوں کہ 27 اکتوبر 2024 کو عظیم الشان سالانہ بڑی 11ویں شریف ہوگی انشاءاللہ عز و جل، جس کے لیے مکے میں مدینے میں دعائیں ہو رہی ہیں۔ اور ابھی بھی میرے پاس ایک ویڈیو آئی تھی اور اس میں کہا گیا ہے کہ یا اللہ اس سالانہ بڑی 11ویں میں شرکت کرنے والوں کی مرادوں کو قبول فرما، ان کی حاجتیں قبول فرما۔ اور بالکل ایسا لگ رہا تھا وہ حتیم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حتیم وہ حصہ کہلاتا ہے جو خانہ کعبہ کا حصہ ہے، خانہ کعبہ ہی ہے وہ۔ اب ظاہر ہے کہ خانہ کعبہ ہر ایک کے لیے تو کھلے گا نہیں نماز پڑھنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ کی یہی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ ایک حتیم کا حصہ دے دیا عوام الناس کے لیے، کہ جس کو موقع ملے، جس نے حتیم میں نماز پڑھی گویا کہ اس نے خانہ کعبہ میں نماز ادا کی۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم دوبارہ وہی نیت کریں گے جو پچھلے سال نیت کی تھی کہ ہم نے 160 دیگوں کی نیت کرنی ہوگی، کیونکہ ہم ریٹ بھی وہی رکھ رہے ہیں جو پچھلے سال کے ریٹ ہیں دیگوں کے، 16,000 روپے۔ 32 لاکھ سے اوپر کی یہ محفل ہوئی تھی، اس سال جو ہے وہ ہم نے 40 لاکھ کا بجٹ رکھا ہے اس محفل کا، کہ 40 لاکھ روپے ہماری اس محفل میں خرچہ ہوں گے، امت کی بھلائی میں خرچہ ہوں گے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ٹپکتے ہوئے آنسوؤں کو قرار دینے کے لیے ہوں گے۔ اور انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتیں اور برکتیں اس امت پر ہے ہی نازل اور مزید نازل ہوں گی انشاءاللہ عز و جل۔ تو اب اس کے لیے آپ سب کو نیت کرنا ابھی سے ضروری ہے۔ اگر اب آپ تمام حضرات دیکھنے والے نیت کر لیں یا موجود ہیں وہ نیت کر لیں، ابھی سے نیت کر لیں گے نا پختہ نیت، تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ جب تک 11ویں شریف ہوگی اس وقت تک ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی۔ نیت جو ہے کہ یہ مطلب بہت زبردست چیز ہے، کہ یہ ایسی عبادت ہے کہ جب بندہ نیت کر لیتا ہے تو نیکیوں کا میٹر چالو ہو جاتا ہے۔ تو اب نیت کر لیجئے کہ آپ نے مطلب کتنی دیگیں کرنی ہیں، 1 دینی ہے، 2 دینی ہے، 3 دینی ہے، 4 دینی ہے۔ دیکھیں ہمارے گھر میں بھی شادی بیاہ ہوتا ہے تو ہم نہ جانے سب کچھ اٹھا دیتے ہیں، سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، مگر اس کے برعکس اگر ہم صحابہ کرام علیہ رضوان کو دیکھیں کہ شادی بیاہ میں انہوں نے کبھی اتنا خرچہ نہیں کیا ہوگا جتنا خرچہ ہم لوگ کرتے ہیں، کبھی انہوں نے اپنی انا پہ خرچہ نہیں کیا، اور کبھی بھی نمود و نمائش کا سلسلہ نہیں کیا۔ اکثر شادی بیاہوں میں مطلب یہ کہ اتنا خرچہ کیا جاتا ہے، فضول ہم لوگ خرچہ کرتے ہیں۔ شادی تو مطلب ہماری بڑی آسان پیسوں کے اندر ہو سکتی ہے، مگر ہمیں تو وہ کیرین بھی چاہیے، ہمیں تو وہ انٹری بھی چاہیے، اور ہمیں تو وہ مہندی کی رسم بھی چاہیے، ہمیں تو وہ بری کی بھی رسم چاہیے، اور ہمیں تو اپٹن کی بھی رسم چاہیے ہمارے کو۔ تو یہ تمام رسمیں جو نا وہ شادی کی اس کو اپنے اوپر فرض کی طرح لازم کر لیا، یہ فرض کی طرح لازم۔ اور یہ تمام جو رسمیں ہیں نا، بعض رسمیں تو ظاہر ہے کہ ہم لوگ ہندوستان میں رہتے تھے، اور ظاہر اگر ہم اپنے آباء و اجداد کو دیکھیں، اگر سید زادے نہیں ہیں
تو وہ دیکھے کہ ہمارے والدین کیا تھے. یقیناً کوئی نہ کوئی سکھ ہوگا, کوئی نہ کوئی ہندو ہوگا, کوئی اور مذہب کا ہوگا, مگر یہ ہے کہ یہ اللہ کا احسان ہے کہ ہمارے آبا و اجداد میں سے کسی نے کلمہ پڑھا, وہ مسلمان ہوا, اور مسلمان ہو کر آج نسل در نسل جو ہے وہ الحمدللہ مسلمان ہے. تو یہ تو ایک اللہ کا ایک انعام ہے ہم لوگوں پر کہ اس نے ہمیں اپنا سچا دین علم الیقین کے ساتھ, عین الیقین کے ساتھ اور حق الیقین کے ساتھ عطا فرمایا. کئی جمعے سے بیان کر رہا ہوں, اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں حق الیقین کے ساتھ جو ہے نا دین کے بارے میں ان بنی اسرائیل سے کلام فرمایا قرآن پاک کے اندر, بنی اسرائیل. تو عرض یہ کر رہا تھا پیارے محترم اسلام بھائیوں کہ نیت جو نا یہ کا دخل جو ہے نا وہ ہمارے عمل میں آنا چاہیے. اسی طرح میں جیسے کہ میرا میسیج چلتا ہے نا کہ بھئی آج ماہانہ 11ویں ہے, اللہ کے پیارو ذکر ہے, اس کو پڑھنے کے بعد نیت کیا کریں. تو جب نیت کریں گے تو اس میں اضافہ ہو جائے گا. اب مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ امیر اہل سنت ہمارے پیر و مرشد مولانا محمد الیاس ستار قادری مدظ اللہ والی امامہ شریف باندھ رہے تھے. باندھتے باندھتے کھول دیا انہوں نے, کھول دیا, پھر دوبارہ باندھا, باندھ لیا تھا, دوبارہ کھول کے باندھا. تو ایک صاحب نے کہا کہ پاپا یہ آپ نے کیا وہ کھولا پھر باندھا, اس کی کیا حکمت ہے؟ کہا کہ جو پہلے میں نے باندھا تو اس میں میری نیت نہیں تھی, اب میں نیت کی کہ سرکار کی سنت ہے, ثواب ملے گا. تو باقی مرشد کا جو کردار اور عمل ہے نا فی زمانہ تو ہمیں نظر نہیں آتا, اور ہمیں چیزیں سکھائی جاتی ہیں, ہم اس کو سیکھیں سمجھیں اس باتوں کو. تو نیت بڑی اچھی چیز ہے. تو میں کہہ رہا تھا شادی بیاہ میں تو ہم لوگ بہت زیادہ پیسہ خرچہ کر جاتے ہیں اور فضول خرچہ کر جاتے ہیں. شادی آپ کی کم پیسوں کے اندر بھی ہو سکتی ہے. لاک ڈاؤن کے اندر کیسی ہوئی تھی, 50 افراد لیا بھائی, 50 آپ لیا, 50 آپ لیا, اور 100 میں افراد ہے. کوئی زیادہ ڈھول مکہ تو آپ کو پتہ ہے سب چلتا ہی ہے, مگر لوگ چلنا نہیں چاہیے, سب غلط ہے. اللہ کو پتہ نہیں کیا جواب دیں گے. آپ تو اپنی دولہا دلہن پہ لعنت برساتے ہیں. صحیح بتا رہا ہوں, اللہ رسول کی لعنت ہوتی ہے, پتہ آپ کو. جہاں پہ شادی بیاہ ہوتا ہے نا, مطلب وہاں پہ جو ڈھول تماشے جو ہوتے ہیں نا, یہ صحیح نہیں ہے. یہ تو لعنت ہوتی ہے جہاں پہ گانے باجے بجتے ہیں نا. تو اب اس لعنت سے کوئی بچتا نہیں ہے. تو میں تو آپ سب کو یہی کہوں گا کہ اللہ کرے میری یہ بات دل میں اتر جائے, جہاں ڈھول تماشے ہو نا اس شادی میں جاؤ نہیں. بولو بھائی ہم لعنت کے حقدار نہیں ہونا چاہتے. اگر یہ سب مل کے کھڑے ہو جائے نا, یقین جانے. اچھا یہ کرتے کون ہے؟ یہ پیسے والے نہیں کرتے, کھرب پتی نہیں کرتے. یہ کرتے ہیں وہ جو ادھار لے کے شادیاں کر رہے ہوتے ہیں, جو بیسیاں ڈال کے شادیاں کر رہے ہوتے ہیں. یہ سارے کام وہ کر رہے ہوتے ہیں. اور میں نے دیکھا ہے, مطلب یہ کہ اب میں کیا بولوں, اپر لیول بولوں لو لیول بولوں, تو سمجھ میں بھی آتا ہے اپر اور لو لیول کا, کیونکہ کسی کا ذہن اتنا ہوتا ہے, کسی کا اتنا ہوتا ہے. کسی اب ایک نا مینڈک ہوتا ہے, مینڈک, سمندری مینڈک کو بولا کہ بھائی سمندر کتنا بڑا ہے, تو اس نے ایک چکر لگایا, بولے اتنا بڑا, بولے اس سے بھی بڑا ہے. ادھر اور چکر لگایا کنویں کا, اس نے کہا کہ اس سے بڑا, بولے اس سے بھی بڑا ہے. کئی چکر لگا لیے, ادھر سے بھی بڑا ہے, کیونکہ مینڈک جو سمندری مینڈک تھا اس نے سمندر دیکھا تھا. اور یہ اس نے صرف مطلب یہ کہ اس مینڈک نے جو ہے وہ صرف کنویں کو دیکھا تھا, تو وہ اتنا ہی ہوگا. ہم لوگ کے ذہن اتنے چھوٹے ہیں. اگر یہ ذہن بڑے ہوں گے نا, یہ بھی بتا دوں آپ کو, اگر یہ ذہن اتنے سے اتنے بڑے ہوں گے نا, یہ سارے کروڑ پتی بن جائیں گے. نقطے کی بات ہے, سمجھنے کی بات ہے. ہم جتنا سوچتے ہیں نا ہم اتنا ہی کر پاتے ہیں, جتنی ہماری نیت ہوتی ہے ہم اتنا ہی کر پاتے ہیں. ہمیں بہت چاہیے. ہمیں کتنا چاہیے؟ ہمیں عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سخاوت چاہیے. آج پیسے والوں کے پاس سے نہیں نکلتی. وہ 50,000 روپے دے دیتے بیچارے. میں تو سر پکڑتا ہوں 50,000. ہمارا بچہ 25,000 روپے کماتا ہے, وہ 16,000 روپے ایک دیکھی دیتا ہے. 16,000 دیکھو, 25,000 دیکھو. جو لاکھوں روپے کما رہا ہے وہ دیکھے ذرا, صرف 50,000 روپے. ارے کیا کر رہے ہو یار, صرف 50. مطلب میں پیسوں والے کی بات کر رہا ہوں. آپ اس بات کو جانیے کہ رائے خدا میں خرچ کرنا قرآن کا حکم, اللہ کا حکم, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت بھی ہے اور حکم بھی ہے, اور صحابہ کرام کی سنت بھی ہے. اور صحابہ کرام نے اپنا مال و متاع حضور کے قدموں میں لا کے رکھ دیا دین کے خاطر, اللہ کے خاطر, اللہ کے رسول کے خاطر. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم سے ایک دیکھ نکالنے کے لیے 20 نخرے ہوتے ہیں ہمارے کو. میں دیکھتا ہوں نا, مجھے پتا ہے. اچھا میں اس لیے لوگوں پہ مطلب وہ نہیں کرتا, مطلب جرا نہیں کرتا, کیونکہ آپ مجھے نہیں دے رہے, آپ اللہ کی راہ میں دے رہے ہو. یہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ, اور اللہ بھی جانتا ہے. اللہ بھی جانتا ہے آپ کی نیت کیا ہے. بھائی صاحب وہ واقعہ یاد کرو جو اکثر میں سناتا ہوں کہ ٹھیلے والے ایک آم دے دے مجھے اللہ کے نام کا, سڑا ہوا آم دے دیا اس نے. اچھا یہ لے 10 روپے آم دے دے, ایک اچھا سے ایک آم دے دیا. دونوں آم اٹھا لیے انہوں نے ہاتھوں میں, کہا کہ یا اللہ دیکھ مجھے تو کتنا اچھا آم دیا ہے اور تیرے کو اس نے کیسا سڑا ہوا آم دیا ہے.
تو اللہ کی بارگاہ میں ایسی چیزیں دیتے ہیں ہم لوگ؟ بتائیے مجھے. اللہ کے معاملے میں دینے میں ہمارا دل چھوٹا ہے. تو بہرحال یہ پیارے اسلام بھائیو، اپنے آپ کو سنبھالیے اور اپنی اچھی اچھی نیتوں کا اظہار کیجیے. میں فون بھی کروں گا آپ سے، رابطہ بھی کروں گا، اور پہلے سے نیت کر کے رکھ لیجئے دیکھنے والے بیٹھنے والے کہ انشاءاللہ 16,000 ہی کی ہماری دیگ ہوگی، مگر ہم نے 160 دیگوں کے حساب سے ترکیب، تو ہم نے لنگر کرنا ہے انشاءاللہ. تو ہم نے تو 40 لاکھ روپے جمع کرنے، 40 لاکھ بھی ہمیں انشاءاللہ ہو سکتا ہے کم پڑیں گے اور یہ ہو جائیں گے انشاءاللہ. آپ صرف اچھی اچھی نیت کریں. اور میرے کو ابھی چاہیے نہیں، آپ کی نیت چاہیے. کیا چاہیے؟ نیت چاہیے. اور اس 27 اکتوبر کو محفل ہوگی، امت کی بھلائی کے لیے محفل ہوگی، امت کی بخشش و مغفرت کے لیے محفل ہوگی، امت کی حاجت روائی اس محفل کی برکت سے ہوگی، اور آنے والوں کو ہدایت نصیب ہوگی. بے نمازی بنیں گے، اور نمازی جو ہے پرہیزگار بنیں گے، پرہیزگار اللہ کے ولی بنیں گے، ولی آئیں گے تو وہ کتب ابدال غوث بنیں گے انشاءاللہ. یہ وہ محفل ہے. آپ لوگ سب نیت کر لیں. اب یہ بولیں یار میں تو کماتا ہی بہت کم ہوں، تو یہ سے نہیں یار، دینے والے بنو گے نا اللہ کی راہ میں تو پھر اللہ تعالیٰ عطا بھی فرمائے گا. قرآن پاک کے اندر ہے، میرا وعدہ نہیں اللہ کا وعدہ ہے، جو میری راہ میں دیتا ہے میں ایک کے بدلے 10 دیتا ہوں. کس نے فرمایا؟ قرآن میں کس نے فرمایا؟ دینے والی ذات کون سی ہے بھائی رزق کی؟ بولو. اور وہی فرما رہا ہے، وہی مالک و مختار فرما رہا ہے، وہی بادشاہ حقیقی فرما رہا ہے کہ جو ساری کائنات کو پالتا ہے، جو ساری کائنات کو پالتا ہے، جو زمین کے اوپر ہے انہیں بھی پالتا ہے، جو فضا میں ہے ان کو بھی پالتا ہے، اور جو زمین کے اندر مطلب کیڑے مکوڑے انہیں بھی پالتا ہے، اور انہیں بھی رزق عطا فرماتا ہے جو سمندر میں ہے. وہ مالک و مختار فرماتا ہے. کیا فرماتا ہے؟ کہ تم میری راہ میں دو گے تو میں تمہیں 10 گنا عطا کروں گا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اور اس سے زیادہ ہو، کہا کہ اور اس سے دگنا کر دیا، اور اس سے زیادہ اور دگنا. آپ کی دعا کی برکت سے کیا ہوا پتہ؟ کیا ہوا؟ اللہ نے ارشاد فرمایا میرے محبوب میں تیری امت کو بے شمار عطا کر دوں گا. بتائیے. اور رائے خدا میں ہمارا ہاتھ پتہ کیوں روکتا ہے؟ 70 شیطان ہاتھ جو نا وہ روکتے ہیں ہمیں. آپ یہ مت دیکھو کہ میں کمزور ہوں، میں مطلب ایک مسجد کا امام ہوں یا قاری ہوں، بچوں کو پڑھاتا ہوں، مجھے ملتا ہی کیا ہے. مت دیکھو بھائی یہ چیز کیا چیز ہے. آپ یہ دیکھو کہ آپ دے کس کو رہے ہو، کہاں دے رہے ہو. اب بتائیے عثمان غنی کے پاس کیا ہے؟ کچھ نہیں تھا، سب کچھ تھا نا. معلوم تھا سب سے زیادہ کس نے دیا؟ عثمان غنی نے دیا نا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جو مال دیا وہ انتہائی کم تھا، مگر سبقت لے گیا. کیوں؟ کہ گھر میں کچھ چھوڑا ہی نہیں. انہوں نے کہا کہ بس میں اللہ رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں بس. اچھا لباس کون سا تھا پتہ ہے کسی کو؟ ٹاٹ کا لباس تھا. کس کا لباس تھا؟ ٹاٹ کا لباس پہن لیا تھا آپ نے. اور پوری جماعت، فرشتوں کی جماعت جو تھی نا، فرشتوں کی جماعت، وہ فرشتوں کی جو جماعت تھی وہ ٹاٹ کے لباس میں پہن کے آئی تھی. کیونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ سخاوت جو کہ مال میں کم تھی، زیادہ نہیں تھی، کم تھی. بات صرف اتنی سی تھی کہ گھر میں کچھ چھوڑا نہیں تھا اللہ اور رسول کے سوا. توکل، بھروسہ، اطمینان، چین، سکون. اللہ اکبر. ہمیں ہے کیا؟ ہمیں ہے. میں نے ایک بات کہی تھی، ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. کتنے لوگ اس آیت پر عمل کرتے ہیں؟ کیوں؟ کہ حقیقت میں وہ توکل، وہ بھروسہ، وہ یقین ہمارے دلوں سے کافور ہو چکا ہے. اس کو نکالیے. شیطان نے ہمیں دنیا کے رزق کا خوف ڈال دیا ہے، اس کو نکال دیں. اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ عطا فرمائے گا. اللہ پر توجہ رکھیں، اللہ کی رحمت پہ توجہ رکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور مانگیں، دیکھو ملے گا. ارے مانگنے والے بنو. مانگنے کا ڈھنگ بھی ہمیں نہیں آتا بدقسمتی سے، مانگنے کا ڈھنگ بھی ہمیں نہیں آتا بدقسمتی سے. تو مانگنے والے ہم بنیں. جب مانگنے والے بنیں گے ڈھنگ سے سب کچھ ملے گا. بھائی کیوں نہیں ملے گا؟ کوشش کرو. گھر بیٹھ کے تو آپ کو کچھ نہیں ملنے والا، گھر سے نکلو گے تو ملے گا کچھ. تو لہذا اللہ پہ توکل، اللہ پر بھروسہ، اللہ پر یقین حق الیقین کے ساتھ ہوگا تو سارے کام ہمارے کیا ہوں گے؟ آسان ہوں گے. اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے کر آزماتا ہے اور اللہ تعالیٰ لے کر بھی آزماتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اگر لے کر آزمایا آپ کو اور آپ نے صبر اور شکر عطا کیا
تو یہ بھی قرآن پاک کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ عطا فرماتا ہے, اس کو زیادہ عطا فرماتا ہے. تو پیارے اسلام بھائیو, قرآن پاک کی ایک آیت بھی جس کا مفہوم یہ ہے اور اس کی جو تفسیر میں باقاعدہ یہ ہے کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کو جنت عطا فرماتا ہے. اس قرآن کی تفسیر کہ جنت عطا فرماتا ہے. تو ایک صحابی رسول کا واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے, یہ میں نے کئی دفعہ بیان کیا ہے, تو سوچا کہ آپ کو بھی میں بیان کر دوں تاکہ آپ کا بھی ایمان تازہ ہو جائے. ایک صحابی رسول کے پاس جو 2 باغ تھے. کتنے باغ تھے؟ 2 باغ تھے. تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ایک باغ میں رائے خدا میں دے دوں تو اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں یہ باغ عطا فرمائے گا؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ تجھے عطا فرمائے گا. اچھا میرے بیوی بھی ہیں, میرے بچے بھی ہیں, کہ اللہ تعالیٰ اس باغ میں میرے بیوی بچوں کو بھی عطا فرمائے گا؟ بولا تیرے بیوی بچوں کو بھی عطا فرمائے گا. اللہ اکبر, سبحان اللہ. کہا نہیں کہا کوئی بات. اب بات کوئی نہیں سمجھے نا, اس نے کتنا بڑا کام کر دیا صحابی رسول نے. آپ کو پتا کتنا بڑا, اس نے اپنی تو بخشش کروائی, اپنی بیوی کی بھی کروا لی, اپنے بچوں کو بھی کروا لی. اللہ کے نبی سے منہ سے کہلوا دیا. پتھر کی لکیر ہو گیا. سوچو تو صحیح. ابھی میں پڑھ رہا تھا, کل کے بیان کے حوالے سے پڑھا تھا, جو بیان نہیں کر سکا. اس میں یہ لکھا تھا کہ کل بروز قیامت جو نا, باپ جو اپنے بچے سے بھاگے گا اور بچہ باپ سے بھاگے گا, ماں بیٹی سے بھاگے گی, بیٹی ماں سے بھاگے گی. یعنی حشر کا معاملہ یہ ہوگا, اتنا سخت معاملہ ہوگا. حشر کا اتنا سخت معاملہ ہوگا کہ کوئی مطلب کس طرح سے ایک دوسرے سے بھاگے گا. تو اب بتائیے کہ ایسے حالت میں بھاگنے والے جو معاملات ہیں لوگوں کے, ایک دوسرے سے بھاگنے والے جو معاملات ہیں, اور اس صحابی رسول کو دیکھیے کیا کہا کہ اگر میں, یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ میری بخشش کی دعا کیجیے. آپ دیکھیں, آپ جملہ دیکھیے کہ اگر یہ باغ میں دوں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں یہ باغ عطا فرمائے گا. ہاں عطا فرمائے. تو میرے بیوی بچے ہیں, ان کو بھی اس باغ میں عطا فرمائے گا, وہ اسی باغ میں رہتے ہیں, کہاں ان کو بھی عطا فرمائے گا. یہ جملے تو دیکھیے کہ جملوں نے جو ہے مطلب خود کی بھی بخشش کا سامان کرا دیا, ان کا بھی کرا دیا. اور پھر یہی نہیں, ایک چیز پہ اور میں نے توجہ کی. دیکھیے اگر آپ کے پاس 2 گھر ہوں, کتنے گھر ہوں بھائی بولیے, کتنے گھر ہوں؟ جس گھر میں آپ رہتے ہو اس کو مناؤ گے زیادہ سنوارو گے, یا جس گھر میں آپ نہیں رہتے اس کو سنوارو گے؟ فرض کرا آپ نے اس کو کرائے پہ دے دیا, کس گھر کو سنوارو گے بتائیے, بولیے, جواب دو نا یار. جس میں آپ رہتے ہو اس کو سنوارو گے نا, اس کو اچھا رکھو گے نا. اس صحابی رسول نے یہاں کنجوسی نہیں کی, بلکہ وہ اس باغ میں جس میں وہ رہا کرتے تھے بیوی بچے, عالی شان باغ. کون سا باغ؟ عالی شان باغ. اور کہا بیگم کے بیگم باہر آ جائیے, یہ میں نے اللہ کی راہ میں بیچ دیا ہے اس باغ کو. وہ بھی خوب سعادت مند تھی, اور اسے کچھ جملے کچھ اس طرح سے تھے, یہ تو تم نے بہت ہی اچھا سودا کیا ہے. دیکھا آپ نے؟ ہم کہتے کہ ہمارے پاس تو کچھ ہی نہیں ہے دینے کو. ابے بھائی کیوں نہیں ہے؟ کچھ نہیں ہے. 10 روپے تو ہیں دینے کے لیے رائے خدا میں. بھائی دینے والے بنو. میں تو کہتا ہوں ذہن میں نے دینے والوں کو. میں کتنے لوگوں کو کمزور سالوں سے دیکھ رہا ہوں, کیونکہ ان کے دینے میں کمزوری ہے, اللہ کی راہ میں دینے میں. تو کمزور ہی رہیں گے بھائی, کمزور ہی رہیں گے. صحیح بتا رہا ہوں میں آپ کو, کمزور ہی رہیں گے. تو دینے والے بن جاؤ نا بھائی, دینے والے بنو. یہ نہیں دیکھو کیا ہے کہ یار نہیں یار کیا معاملات ہے کیا نہیں ہے. صحیح ہے نا. اگر آپ کے پاس نوکری بھی نہیں ہے, کاروبار نہیں ہے, تو جو ہے اگر جو بن پڑے وہ دے دو, اور جو بن پڑتا ہے جب دیا جاتا ہے نا تو اس پہ بات ہی کچھ اور ہوتی ہے. کچھ نہ ہو تو بات. اب جیسے ایک واقعہ ہے جو اکثر کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک مطلب عبادت گزار تھا, عابد گزار تھا. اس کو روزانہ جو ہے نا مطلب یہ کہ 1 روٹی ملا کرتی تھی کھانے کو. کتنی روٹی؟ 1 روٹی. ایک سائل نے سوال کر لیا اس سے, تو اس نے اس کو آدھی روٹی دے دی. اب جب اس نے آدھی روٹی دیکھی کہ یار آدھی روٹی سے تو نہ تو میرا پیٹ بھرے گا نہ اس کا پیٹ بھرے گا, تو اس نے کہا تو پوری روٹی لے لے, میں بھوکا ہی رہ جاؤں گا آج. اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اس بندے کی اس قدر پسند آئی. اب پتا اس سے زیادہ کوئی مفلس ہوگا, اس سے زیادہ آپ لوگ امیر ہو یار. ہاں 25,000 روپے ماہانہ کمانے والے تم امیر ہو. میں صحیح بتا رہا ہوں. اس کے پاس تو صرف 1 روٹی آتی تھی کھانے کے لیے, باقی وہ عبادت ریاضت کرتا تھا اللہ تعالیٰ کی. آدھی روٹی دی, آدھی روٹی سے بولا اس کا گزارا نہیں ہوگا, نہ اس کا ہوگا نہ میرا ہوگا, اس سے بہتر کہ میں ہی بھوکا رہ لوں, اس کا پیٹ بھر جائے گا.
اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ ادا ایسی پسند آئی, اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ ادا ایسی پسند آئی کہ ہاتف غیبی تو خواب میں کیا آواز سنتا ہے کہ مانگ تجھے عطا کیا جائے گا, کہ مانگ تجھے عطا کیا جائے گا. اس نے کہا یا اللہ عز و جل میں اپنی بخشش و مغفرت چاہتا ہوں. بولا بخشش و مغفرت تیری ہو چکی, اس کے علاوہ بھی مانگ تجھے عطا کیا جائے گا. پھر اس نے کہا کہ یا اللہ عز و جل, یا اللہ کہ سالی ہے, عوام پریشان ہے, تنگ دستی لوگوں میں چھائی ہوئی ہے, اناج نہیں اگ رہا, تو اپنی رحمت کی برسات فرما دے. اور اللہ تعالیٰ نے اس عابد و زاہد کی اس دعا کے سبب اس پوری خلقت پر اللہ تعالیٰ نے اپنا احسان فرمایا اور رحمت بھری برسات عطا فرما دی. تو یہ ساری باتیں مطلب یہ نہیں سبحان اللہ ماشاء اللہ کہنے کے لیے ہیں, میں صحیح بتا رہا ہوں. میری تو کافی ہاں سبحان اللہ بہت اچھی بات کر دی, بہت اچھی بات. ارے اچھی کیا بات کر دی, عمل کر کے بتاؤ تو پھر بات بنے گی بھائی. عمل کر کے بتاؤ نا یار, بات تو بہت اچھی کی. ارے یار کیا بات کی یار نہال بھائی آپ, یہ تو نہیں ہوتا. بات تو یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے. ہاتھ اٹھاؤ کون کون عمل کرے گا, کون کون ابھی سے نیت کرتا ہے. میں نہیں پوچھ رہا کون کتنی دیگو کی نیت کرتا ہے, ابھی نہیں پوچھ رہا میں آپ سے. نیت کر لو بھائی, نیت کر. اچھا نیت کر لو گے تو ہو جائے گا. یار میری تو 4 کی نیت ہے, بہرحال 2 آپ رکھ لو. نہ یہ مت سوچو, یہ مت سوچو. 4 کی نیت ہی کرو, 4 ہی ملیں گے آپ کو, اور 4 ہی آپ کی جیب سے نکل جائیں گے. اور کس کو دے رہے ہو بھائی, کس کو دے رہے ہو؟ جو تمہیں رزق دے رہا ہے وہ دے رہا ہے. میں نے حیدرآباد میں بیان کیا تھا, کا دیا خرچ کیجیے, اللہ کا دیا سن لیجئے گا, اللہ کا دیا بیان سن لیجئے, اللہ کا دیا. آپ کا اپنا کیا ہے, آپ کا اپنا کیا یہ تو بتا دو. آپ کا اپنا کچھ ہے؟ آپ کے پاس جو بھی ہے سب اللہ کا دیا ہے. اللہ نے تمہیں دے کے آزمانا شروع کر دیا ہے. کتنا تم مسجدوں کو دیتے ہو, کتنا تم مدرسوں کو دیتے ہو, کتنا تم دین کے لیے دیتے ہو, کتنا دیتے ہو. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو ہے دیا ہے, اور جس بادشاہ نے دیا ہے, غور کیجئے گا, جس بادشاہ نے دیا ہے اگر اس بادشاہ کا ہی تم دے دو, اگر سارے ہی دے دو, تو کیا وہ رب العالمین ہمیں نہیں دیکھ رہا؟ بولیے, آپ سب دے دو, اپنا گھر خالی کر دو, سب دے دو آپ. کیا وہ رب العالمین نہیں دیکھ رہا؟ ابو بکر کو نہیں دیکھا, اس عابد و زاہد کو نہیں دیکھا ہیں, اور میرے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے کو نہیں دیکھا, جو فرماتے ہیں کہ جب میں تنگ دست ہوتا ہوں اپنی تنگ دستی دور کرنے کے لیے, جب میں تنگ دست ہوتا ہوں تو رائے خدا میں خرچ کرتا ہوں اپنی تنگ دستی دور کرنے کے لیے. بتائیے, آج تو ہر شخص تنگ دست ہے بھائی, شہنشاہی ختم ہو گئی ہے مہنگائی کے سبب. ٹیشو کے پیپر خریدنے کے اندر بھی تکلیف ہوتی ہے اب تو, بچوں کی وہ کیا ہے پیمپر خریدنے میں بھی تکلیف ہوتی ہے اب تو. ایسے ہی ہے نا بھائی, بیگم بھی لڑتی ہے جھگڑتی ہے, پیمپر لے کے آؤ, پیمپر لے کر آؤ. کہ ہم لوگ بغیر پیمپر کے نہیں پلے کیا؟ طریقہ ہوتا ہے پلنے کا, مطلب سسٹم ہوتا ہے. بچوں کی ہر طرح سے عادت بنائی جا سکتی ہے, ان کی ٹائمنگ کی سیٹنگ کی جا سکتی ہے, ان کے معاملات اچھے کیے جا سکتے ہیں. یہ نہیں کہ نہیں کیے جا سکتے, مگر سب ہو سکتا ہے کرنے والے ہوں. کیونکہ ہم نے دیکھا ہے, ہم نے اپنی گھر والی کو دیکھا ہے, الحمدللہ انہوں نے ٹائمنگ رکھی ہوئی تھی بالکل. اور بچوں نے الحمدللہ آج بڑے ہیں, جوان ہیں بھائی, وہ سب چیزیں ٹائمنگ پہ کرتے تھے. پتا ہوتا تھا, ماں کو اندازہ ہوتا ہے کہ میرا بچہ کب پیشاب کرے گا. اب جب پیمپر میں باندھ دو گے تو بچوں کو پتا لگے گا کہ کب بچہ پیشاب کرے گا, پوٹی کر رہا ہے, جواب دو میرے کو, پتا لگے گا. آپ کیا سمجھتے ہو جو پیٹ سے جو اخراج ہوتا ہے اور جو مطلب یہ کہ جسم پہ لگتا ہے, کیا ان کی صحت کے لیے اچھا ہے؟ وہ تو مضر چیز ہے نا, مضر چیز ہی نکلتی ہے پیٹ سے. ایک بات یاد رکھنا, جو فضلہ نکلتا ہے وہ مضر ہوتا ہے, زہریلا ہوتا ہے, صحیح ہے نا, وہی پیٹ سے نکلتا ہے. اور جو اچھی چیز ہوتی ہے وہ پیٹ میں رہ جاتی ہے, وہ ہماری صحت کے لیے ہوتی ہے. فضول چیزیں نکلتے ہیں, یہ ایک اللہ کا نظام ہے. آپ بایولوجی پڑھیں, آپ پتہ لگے. میں نے بایولوجی پڑھی ہے, شوق تھا مجھے ڈاکٹر بننے کا, میں مبلغ بن گیا, صحیح ہے نا. تو بہرحال تو آپ پڑھو گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں. تو بہرحال یہ کہ وہ بات سے بات نکلے گی, آپ نے نیت کر لی ہے, صحیح ہے, نیت کا اظہار کر لیا آپ نے. اظہار تو میرے سامنے نہیں کیا, تو اب آپ ایک کام کریں گے, آپ جتنے بھی ہیں نا اور جو سننے والے ہیں وہ بھی, آپ ایسا کر لیں کہ آپ مجھے واٹس ایپ پر اپنی اپنی نیتیں ڈال دیں. اور کنجوسی کے ساتھ نہیں, لوگ تو بڑی کنجوسی, 1 دیکھ دے رہے ہوتے ہیں یا 2 دیکھ دے رہے ہوتے ہیں, نظر آ رہا ہوتا ہے, دے سکتے ہیں, وہ اس سے کہیں زیادہ کہیں اور خرچہ کر رہے ہوتا ہے. کہ جب آپ حسن سلوک کریں گے اور یہ راہ خدا میں آپ پیسے نکالیں گے تو آپ کی تنگ دستی دور ہوگی. یہ مت دیکھو کہ میں تنگ دست ہوں,
ارشد بھائی یہ مت دیکھو کہ میں تنگ دست ہوں. مفتی صاحب آپ تو ماشاءاللہ نہ دیکھیں کہ میں تنگ دست ہوں, بس یہ دیکھو کہ میں کس کی راہ میں دے رہا ہوں, میں کس کو دے رہا ہوں, اس مالک و مختار کو دے رہا ہوں جو ہمیں دے رہا ہے, اس کو لوٹا رہا ہوں. قرآن پاک میں ہے نا آیت کہ اور بندہ دیکھے کہ اس نے آئندہ کے لیے کیا بھیجا. اللہ کے یہاں کیا بھیجا, آپ کیا بھیجتے ہو؟ لنگڑی لولی عبادتیں بھیجتے ہو, اور ایسی مطلب نیت خراب کے ساتھ صدقات خیرات بھیجتے ہو آپ. ارے دل کھول کے بھیجو نا بھائی, علامہ صاحب دل کھول کے نکالو بھائی, ڈالو گلک اپنا, گلک بناؤ, گلک بناؤ, گلک بنا کے جو ہے مطلب یہ کہ اس میں ڈالتے رہو, اور جب وہ گلک بنا دیں گے آپ چلیں. اب دیکھیں میرے پاس کیا ہوا کہ میں نے ایک اپنے رشتہ داروں میں کہا کہ دیکھو ایک ٹائم تو آپ نے اتنے پیسے دیا کرتے تھے اور اس ٹائم پہ اتنے پیسے آپ کے نہیں آئے تھے, اب میں آپ سے ڈبل لوں گا پیسے, پچھلے ٹائم کے بھی لوں گا, اب کے بھی لوں گا. آپ نے 1 لاکھ روپے دینا ہے, کسی وجہ سے بیچ میں پیسے نہیں آئے تھے متین بھائی, تو میں نے کہا اب 1 لاکھ روپے لوں گا. اب انہوں نے کیا نیت کی, تو بہت پیاری نیت کری, میں آپ کو ایک ذہن میں, وہ کیا کہتے ہیں ہر مہینے 3000 روپے 11ویں شریف میں پہنچاتی ہیں, اور میرے پاس فاروق بھائی کی جھولی ہے جو جس نے لاکھوں روپے جمع کرتی ہے نا, ان کی والدہ محترمہ کی, میں اس پہ ڈالتا رہتا ہوں 11ویں شریف کے پیسے. تو اگر آپ کو کوئی تکلیف ہے نا تو آپ بھی مطلب یہ کہ تھوڑے تھوڑے پیسے دیتے رہے, میں ڈالتا رہوں گا اس جھولی کے اندر. اور میرے پاس تو بھائی میرا جو ایک ذہن ہے نا, مطلب وہ یہ ہے کہ جس کے جو پیسے ہوں گے نا اس کا وہ نمبر نوٹ کر لے. اگر کھلے پیسے ہوں گے تو ظاہر ہے کہ پھر میرے کو کروانے پڑیں گے. اگر آپ بندے پہ بڑی رقم دے دیں گے, جو اس کا نمبر نوٹ کر لے, اگر آپ اس کو بولیں گے جی آپ فلاں ٹائم پہ وہ پیسے نکالے تو وہی پیسے نکلیں گے. ایک چھوٹا سا واقعہ اور میں بتاتا ہوں کہ کسی نے میرے پاس عمرے کے پیسے رکھوائے تھے, عمرے کے پیسے رکھوائے, میں گھر بنوا رہا تھا. اب لوگ اسے کہتے ہیں نا کہ یار چلو یہ گھر بنوا رہا تو اب اس کو پیسوں کی ضرورت ہوگی, اتنا خرچ کر لیے ہوں عمرے کے کسی کے پیسے. بات تو یہی تھی, سیدھی سی بات ہے. وہ آ گئے جی, جب وہ پیسے آپ کے پاس رکھوائے وہ پیسے دے دیں. اچھا وہ پیسے پہ عمرہ لکھا ہوا تھا, پیسے لکھے ہوئے تھے, وہی رائٹنگ تھی, وہی سب کچھ تھی. میں نے نکالا, میں نے دے دیا ایسے کہ میں یہ لو جاؤ, اور دوسرے ٹائم میرے کو واپس لا کے واپس کرتے ہیں کہ لو نہیں اس کو رکھ لو, اس کو رکھ لو, اس کو رکھ لو. تو بتے کیا چیک کرنا چاہ رہے تھے بھائی میرے کو؟ دیکھو میں اپنے فضائل نہیں گنوانا چاہتا, مگر میں بتا رہا ہوں کہ ایسا ذہن آپ بھی بنائیں اپنا. کسی کی امانت ہے تو اس کو امانت ہی رہنے دیں. یہ نہیں کہ یار آپ کو کسی کام کے لیے دے گی, کام کے لیے اس کو آپ نے روک لیا چلو دے دیں گے اس کو, یہ بھی خیانت ہے. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, یہ سب چیزیں نہیں ہونی چاہیے. جو ہے اس کو دے دو, اس تک پہنچا دو, آپ کا فرض ادا ہو گیا, آپ کا فرض ادا ہو گیا. تو جو چیز ہے وہ امانت ہے, اس کو امانت ہی رہنے. آپ کو جتنی بھی ضرورت ہو, بھوکے بھی مر رہے ہو تو کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو کہ اس امانت میں خیانت کرو آپ. تو ٹھیک ہے آپ دینا شروع کر دو میرے کو, پرواہ نہیں, 1000 روپے بھی دینا شروع کر دو. میرا کیا, میں ڈالتا رہوں گا جھولی کے اندر, میں جھولی میں ڈالتا ہوں. جیسے 1 لاکھ روپے بینک میں ڈال دوں گا اٹھا کے, اسی طرح کرتا ہوں, اسی طرح کرتا رہوں گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ کہ آپ لوگ جو نا اگر گلک بنا لیا تو اچھی بات ہے, رکھو اپنے پاس. مجھے تو نہیں چاہیے, مجھے تو چاہیے. کب چاہیے بھائی صاحب؟ اگست سے آپ کو دینا شروع ہوں گے پیسے, اگست سے دینا شروع کر دیں. اور اگر ابھی سے دینا شروع کر دے تو ابھی سے دینا شروع کر دے, کوئی مسئلہ ہی نہیں, آپ کے اپنے اوپر ہے انشاءاللہ. چاہو تو نشان لگا کے رکھ لینا امتحان لینے کے لیے, مگر بندہ ہوا دے نا 5000 کا نوٹ ہو, کم از کم 5000 کا نوٹ ہو یا 1000 کا نوٹ ہو, صحیح نا. اب آپ دے دو مجھے 100 روپے, تو بھائی میں گڈی تو نہیں جمع کروں گا بھائی, میری بات سمجھ رہے ہو نا. وہ تو میں دے دوں گا کریانے والے کو, بھائی تو بندے پہ دے دیں مجھے نوٹ. میری بات سمجھ رہے ہو آپ؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو وہ جھولی میں جائیں گے, وہ جھولی انشاءاللہ 40 لاکھ جمع کرے گی انشاءاللہ. تو یہ باتیں آپ سب کی سمجھ میں آ گئی. ایک دوبارہ صدقے دل سے نیت کر لیجئے کہ اس دفعہ ہم جو 1 دیکھ دیا کرتے تھے یا 2, تو ہم انشاءاللہ 1 بڑھا کر ہی دیں گے.